أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج. اگر میرے اختیار میں ہوتا تو میں آپ سے کہتا کہ مجلس کو ریکارڈ کر لیجئے اور سنیے یا لکھ لیجئے اور اس کے اوپر گفتگو کریے، کیونکہ یہ ہمارے پورے عشرے کا خلاصہ ہے اور نتیجہ ہے. ریکارڈ کر رہے ہیں قبلہ. جی، دوسرا یہ کہ میں آپ سب کا اس بات پہ شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ آپ نے میری ناقص آرائز کو غور سے سنا. انشاءاللہ خداوند عالم جناب سیدہ آپ کو اجر عطا فرمائے. الہی آمین. والعصر ان الانسان لفی خسر. قسم ہے عصر کی، سب سے چھوٹی سورہ قرآن کی. انسان خسارے میں ہے. جس دن سے اس نے دنیا میں قدم رکھا ہے اس کی منفی گنتی شروع ہو گئی ہے. ہر روز دن کم ہو رہے ہیں. خسارے کی مثال اس برف والے جیسی ہے جو گرمی میں برف بیچ رہا ہے کہ مجھ سے برف خرید لیجئے ورنہ مجھے خسارہ ہو جائے گا، یعنی میرا اصل سرمایہ پانی ہو جائے گا. اصل سرمایہ ہی ختم ہو رہا ہے، یعنی ہماری اصل زندگی جو دنیا کی ہے وہی ہر روز کم ہو رہی ہے. یہ خداوند عالم نے بیان کیا. الا الذین آمنوا، لیکن خسارے کو ختم ہونے کے لیے خداوند عالم نے تین باتیں کی. ایک ایمان، ایک عمل صالح، ایک تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر. تین چیزوں کا ذکر بتاتا ہے. اب ایمان کے ذریعے سے کون سا خسارہ کم ہوگا، ختم ہوگا؟ عمل صالح کے ذریعے سے کون سا خسارہ و نقصان ختم ہوگا؟ تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر کے ذریعے سے کون سا خسارہ و نقصان ختم ہوگا؟ لیکن خلاصہ زندگی اس پوری سورہ میں بیان ہے کہ خسارہ ہے اور خسارہ کو ختم کرنے کا طریقہ یہاں موجود ہے. پہلی چیز ایمان. ایمان کے ذریعے سے کون سا خسارہ ختم ہو رہا ہے؟ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. میں نے عرض کی کہ ایمان فیصلے کا نام ہے کہ آپ کس کے ساتھ ہیں. آپ خدا کے ساتھ ہیں یا خدا کے ساتھ نہیں ہیں. آپ خدا کی پرستش کرتے ہیں یا خدا کی اور بتوں کی دونوں کی پرستش کرتے ہیں. اس فیصلے کا نام ایمان. اور اکثر دنیا میں جو مشکلات ہیں اسی فیصلے میں ہیں. آپ سب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، میں آپ سے سوال کر رہا ہوں، آپ سب لوگ خدا کو مانتے ہیں؟ آپ بتوں کو نہیں مانتے ہیں. آپ شیطان جو دشمن ہے خدا ہے اس پر لعنت بھیجتے ہیں. یہ علامت ہو گئی ایمان کہ آپ نے فیصلہ خدا کے حق میں دیا ہے، شیطان اور بتوں کے حق میں فیصلہ نہیں دیا. اب جب خدا کو مانتے ہیں تو خدا کے رسول کو بھی مانتے ہیں. اب چاہے آدم ہو، چاہے خاتم ہو، یا 1,24,000 پیغمبر ہو. ابھی میں عمل کی بات نہیں کر رہا ہوں، فیصلے کی بات ہو رہی ہے کہ آپ خدا کی یہ بات سننے کے لیے تیار ہیں کہ خدا کے سارے انبیاء کو مانتے ہیں اور جو جھوٹے انبیاء ہیں ان کو نہیں مانتے، ان پہ لعنت بھیجتے ہیں. تو یہ مسئلہ بھی کلیئر ہو گیا. اس کے بعد مرحلہ آتا ہے
کہ آپ خدا کے ولی علی کو مانتے ہیں یا نہیں؟ آپ نے کیا مانتے ہیں؟ جو خداوند عالم نے بیان کیا تھا غدیر کے دن من کنت مولا فہذا علی مولا کی شکل میں، ہم مانتے ہیں۔ تو جب یہ مانتے ہیں تو دشمن علی کو بھی دشمن خدا مانتے ہیں نہیں مانتے؟ جو کہتا ہے ہم دشمن علی کو دشمن خدا مانتے ہیں اس کا دین ہو گیا خالص۔ جو کہتا ہے ہم علی کو بھی مانتے ہیں اور دشمن علی کو بھی مانتے ہیں اس کا دین ہو گیا ملاوٹ والا۔ لیکن بات واضح ہے، ہم علی کو بھی مانتے ہیں دشمن علی کو بھی مانتے ہیں، ہم خدا کو بھی مانتے ہیں ہم بتوں کو بھی مانتے ہیں، تو یہ چیز ہو گئی ملاوٹ والی۔ تو اصل مشکل ہماری یہاں پر آتی ہے کہ جو لوگ علی کو مان رہے ہیں، کیوں مان رہے ہیں؟ کیونکہ ہم نے کہہ دیا کہ ہم خدا کو مانتے ہیں۔ جو علی کو چھوڑ کر دوسروں کو مان رہے ہیں وہ دلیل لے کر آئے کہ وہ غیر خدا کو کیوں مان رہے ہیں، ان کو دلیل کی ضرورت ہے۔ لیکن زمانہ اتنا جھوٹا ہے کہ اپنے جھوٹ کو چھپانے کے لیے دوسروں کو جھوٹا بنا رہا ہے، اپنے شرک کو چھپانے کے لیے دوسروں کو مشرک کہہ رہا ہے۔ زمانے کی یہ حالت ہے۔ اسبق بن نباتہ بھاگتے ہوئے میثم تمار کی دکان میں داخل ہوئے۔ آج غضب ہو گیا، علی نے عجب روایت پیش کی ہے۔ کیا کہہ دیا؟ کہا علی نے کہا احادیثنا صعد مستصعب لا يتحمل ملک الا ملک مقرب اور نبی مرسل۔ علی نے کہا میری باتیں وہ ہیں کہ جس کو کوئی تحمل نہیں کر سکتا، سوائے اگر ملک مقرب آ جائے یا نبی مرسل آ جائے تو شاید وہ میری بات کو سمجھ لے۔ یہ بات اسبق بن نباتہ نے میثم سے کہی۔ میثم نے فوراً دکان بند کی اور بھاگے حضرت علی کے پاس پہنچے۔ دیکھیے یہ حدیث کو سن کر لوگوں کی حالت کیا ہوئی تھی علی کی۔ کہا مولا یہ حدیث آپ نے بیان کی ہے کہ ہماری حدیث کو کوئی تحمل نہیں کر سکتا سوائے ملک مقرب نبی مرسل کے؟ کہا ہاں میں نے بیان کی۔ کہا مولا ہم نہیں سمجھے۔ کہا خداوند عالم نے جب ملائکہ کو حکم دیا تھا سجدے کا تو بیچ میں کیوں وہ گھبرا گئے تھے، تحمل نہیں کر سکے تھے؟ کہا نہیں مولا وہ بات الگ ہے، آپ کی بات کچھ اور ہے، وہ الگ بحث ہے، لیکن یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ میری باتیں تحمل نہیں کر سکتی یہ اور بات ہے۔ کہ یہ بتاؤ کہ غدیر کے دن خداوند عالم کا حکم آ گیا رسول کے لیے، یا ایھا الرسول بلغ، رسول پہنچاؤ، اور رسول نے پہنچایا۔ من کنت مولا فہذا علی مولا۔ کتنے انسانوں نے تحمل کیا؟ جس نے تحمل کیا اس کی مثال ملک مقرب اور نبی جیسی ہے، اور جس نے انکار کیا اس کی مثال شیطان جیسی ہے۔ سلمان فارسی پیغمبر کے پاس پہنچے کہ من ماتا ولم یعرف، جو مر گیا اور نہیں پہچانا اپنے وقت کے امام کو، ماتا کی قتل جائے گیا۔ تو آپ کی حدیث ہے، کہا میری حدیث ہے، لیکن یہ سلمان اس کے لیے ہے، یہ روایت اس کے لیے ہے جو نہ پہچان پائے لیکن جو پہچان کر انکار کر دے اس کی مثال شیطان جیسی ہے، وہ مشرک ہے جو پہچان کے انکار کر دے۔ یہ مقدمہ میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا۔ عاشور کے دن امام حسین علیہ السلام خطبہ دے رہے ہیں خدا کی معرفت کے اوپر۔ عاشور کے دن ایک شخص کھڑا ہو جاتا ہے اور سوال کرتا ہے فما معرفت اللہ، یہ خدا کی معرفت کیا ہوتی ہے؟ دیکھیے امام حسین کا وہ دن آخری ہے، یعنی امام حسین کی معراج سمجھ لیجیے،
اور اس جنگ کے میدان میں خطبہ بھی دے رہے ہیں. سوال کرنے والا کہہ رہا ہے کہ فما معرفت اللہ، معرفت خدا کیا ہے؟ آپ کے ذہن میں کیا جواب آئے گا؟ میں نے آپ سے کیا کہا؟ جب آپ نے خدا کو مان لیا ہے تو خدا کے رسول کو بھی مان لیجیے. جب خدا کے رسول کو مان لیا ہے تو خدا کے ولی کو بھی مان لیجیے، خدا کے دین کو بھی مان لیجیے، ساری باتوں کو مان لیجیے. امام نے جملہ جو بیان کیا وہ کیا بیان کیا؟ معرفت اہل کل زمان امامہم. اگر ہر زمانے کے لوگ معرفت میں اپنے زمانے کے امام کو پہچان لیں تو سمجھ لو انہوں نے خدا کو پہچان لیا. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. امام نے معرفت خدا کو کیا بیان کیا؟ معرفت اہل کل زمان، ہر زمانے کے لوگ، ہر زمانے کے لوگ اگر اپنے زمانے کے امام کی معرفت تک پہنچ گئے تو سمجھ لو کہ انہوں نے خدا کی معرفت حاصل کر لی. اور جو نہیں پہنچ سکا اس کا مطلب کیا ہے؟ ماتا پیتتن جاہلیت. اور جو پہچاننے کے بعد انکار کر رہا ہے وہ مشرک مر رہا ہے. درود پڑھیں محمد علیہ محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل. ایک دفعہ اور درود پڑھ لیجیے محمد علیہ محمد. محمد وعجل. جب یہ روایت آپ کو سمجھ میں آ گئی تو اب میں ایک آخری روایت آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کیونکہ مجھے مختصر اس چیز کو جمع کرنا ہے. بسم اللہ. یہ روایت ہے امام جعفر صادق علیہ السلام. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل. جعفر صادق علیہ السلام نے اپنے آباء و اجداد سے، انہوں نے امیر المومنین علیہ السلام سے، انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، انہوں نے جبرائیل سے، انہوں نے خدا سے اس کو نقل کیا. سلسلہ سند یوں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. کیا فرماتے ہیں؟ یا علی والذی بعثنی بالحق نبوہ. واہ واہ. رسول کہہ رہے ہیں خدا کی قسم، اس خدا کی قسم جس نے مجھے نبوت کے لیے مبعوث کیا. واہ واہ. واصطفانی علی جمیع البریہ، اور مجھے تمام مخلوقات کے اوپر فوقیت عطا کی ہے، استفا قرار دیا، مصطفیٰ قرار دیا. واہ واہ. فرماتے ہیں لو ان عبدا عبد اللہ الف عام، اگر کوئی شخص 1000 سال عبادت کرے. کتنی عبادت کرے؟ 1000 سال. 1000 سال عبادت کرے. ما قبل ذلك منه الا بولایتک. اللہ. خدا اس سے کوئی عمل قبول نہیں کرے گا جب تک کہ تیری ولایت علی لے کر نہ آئے. اللہ اللہ وولایت الائمۃ من ولدک، اور اے علی تمہاری ولایت کو قبول کرے اور تمہاری نسل سے جو قیامت تک ائمہ آنے والے ہیں ان کی ولایت کو قبول کرے. اگر یہ قبول نہیں کرے گا 1000 سال عبادت کر لے، خدا کہہ رہا ہے میں قبول نہیں کروں گا. واہ 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 بھائی، واہ واہ واہ. اب یہ جملہ سنیے، وَإِنَّا وِلَایَتَكَ لَا تُقْبَلُ إِلَّا بِالْبَرَاءَةِ مِنْ أَعْدَائِكَ. اے علی تمہاری ولایت جو قبول نہیں کرے گا خدا. کوئی آگے کہہ رہا ہے میں بھی علی کو مانتا ہوں، خدا کہہ رہا ہے میں خالی علی کی ولایت کو قبول نہیں کروں گا. کب قبول کروں گا؟ جب علی کے دشمنوں سے براعت بھی کرے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. واہ واہ واہ. ہم اہل بیت کو مانتے ہیں، ہم اہل بیت کو مانتے ہیں، اہل بیت کو بھی مانتے ہیں، دشمن اہل بیت کو بھی مانتے ہیں. کہا نہیں، خدا کہہ رہا ہے میں اس طرح قبول نہیں کروں گا. میں علی کی ولایت کو بھی کب قبول کروں گا کہ ولایت علی بھی ہو اور دشمن علی سے براعت بھی ہو. واہ 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 واہ. صلی علی محمد. نعرہ اس کے بعد فرماتے ہیں بِذَالِكَ أَخْبَرَنِي جِبْرَائِیل.
کہ جو خداوند عالم کی طرف سے جبرائیل نے مجھے خبر دی. سبحان اللہ. یہ وہ چیز ہے کہ جس کی جبرائیل نے مجھے خبر دی ہے. فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر. جس کو ایمان لانا ہے لے آئے، جس کو ایمان نہیں لانا نہ لائے. واہ واہ. یہ ہو گئی. تو پہلی بحث کس کی تھی؟ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا. ایمان آپ کو سمجھ میں آ گیا؟ فیصلہ کہ ہم خدا کی بات مانتے ہیں. اب خدا کہہ رہا ہے یہ میرے نبی ہیں، مانتے ہیں. یہ میرے ولی علی ہیں، مانتے ہیں. یہ دشمن اہل بیت ہیں، یہ دشمن خدا ہیں. اگر خدا نے کہہ دیا کہ میری رضا فاطمہ کی رضا میں ہے، میرا غضب فاطمہ کے غضب میں ہے، ہم قبول کرتے ہیں. صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج. یہ ایمان کلیئر ہو گیا، آپ کے لیے واضح ہو گیا؟ بالکل. بسم اللہ. اس ایمان کے اوپر ہے جنت. ابھی عمل کی بحث نہیں ہے. یہ جو آپ نے فیصلہ دیا ہے کہ ہم خدا کی بات مانتے ہیں، جو خدا کہتے ہیں، ہم خدا کی مرضی کے خلاف نہیں چلنا چاہتے. ابھی عمل نہیں ہے. ابھی بحث ہو رہی ہے ایمان کی کہ ہم خدا کی بات مانتے ہیں. خدا نے کہا نبی کو مانتے ہیں. خدا نے کہا امام کو مانتے ہیں. خدا نے کہا دین، ہم دین کو مانتے ہیں. خدا نے کہا قیامت کو مانتے ہیں. خدا نے کہا معراج کو مانتے ہیں. خدا نے کہا میری رضا اہل بیت کی رضا میں ہے، میرا غضب اہل بیت کے غضب میں ہے. خدا نے کہا کہ میں اپنے اعمال کو ولایت علی کے بغیر قبول نہیں کرتا. ہم کہتے ہیں قبول مانتے ہیں. خدا کہتے ہیں سبحان اللہ. اس فیصلے کے اوپر جنت ہے. اس فیصلے کے اوپر جنت ہے. عمل کی بھی بحث نہیں ہے. جب آپ نے یہ فیصلہ کر دیا، اب بحث شروع ہوتی ہے الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. آپ اچھے اعمال بھی کیجئے، عمل صالح کریے. عمل صالح کا تعلق کس چیز سے ہے کہ آپ جنت میں جائیں گے تو کس مرتبے پہ رہنا چاہتے ہیں. ہمارا مرتبہ، شیعوں کا مرتبہ کہاں ہونا چاہیے؟ اگر ہم نے آپ کو شیعہ کہہ رہے ہیں، ہمارا مرتبہ اہل بیت کے ساتھ ہونا چاہیے. بے شک. ہمارا گھر ان کے گھر کے ساتھ ہونا چاہیے. بے شک. ہماری مجلس ان کی مجلس کے ساتھ ہونا چاہیے. ہماری رضا ان کے ساتھ ہونا چاہیے. جنت نہیں چاہیے، جنات عدن چاہیے. ہماری وہ بحث ہو رہی ہے. اس میں اگر آپ نے کمی کر لی تو کیا ہوگا؟ یہاں بحث آتی ہے شفاعت کی. یہاں بحث آتی ہے کس کی؟ شفاعت. اگر ہمارا مومن ہے اور اس نے عمل میں کوتاہی کر لی اور ہم سے دور ہو گیا تو ہم شفاعت کریں گے. کیسے شفاعت کریں گے؟ تم ایک دفعہ میری بیٹی فاطمہ پر درود بھیج لینا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج. جنت میں جہاں پر بھی ہو ہمارے پاس بلا لایا جائے گا. یہ ہے شفاعت. ہمارے چاہنے والے ہو، عمل میں کوتاہی کی ہے جس کی وجہ سے ہم سے دور ہو گئے ہو، تو حسین پر آنسو بہا دینا، سیدہ پہ درود بھیج دینا. وہاں ہم تمہاری شفاعت میں پہنچ جائیں گے. اگر کچھ بھی نہیں کر سکے تو ایک جملہ تو کہہ سکتے ہو، یا لیتنا کننا معکم فافوز فوزا عظیما. اے کاش اہل بیت کربلا والے ہم آپ کے ساتھ ہوتے. اے کاش آپ کے ساتھ ہوتے. اتنے بھی کہو گے تو ہم کہیں گے ہمارا جانے والا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ واہ واہ. دوسرا جملہ کیا ہے؟ میرے شیعوں تم گناہ کرتے ہو نا، کوئی بات نہیں، ہر گناہ کے ساتھ ایک استغفار لے آنا، ایک شرمندگی لے آنا، کم از کم ہم تمہاری سفارش کر سکیں. کیا کریم ہے میرا رب. واہ واہ واہ. ہر گناہ کے ساتھ ایک استغفار لے آنا، ایک شرمندگی لے آنا. ہم خدا سے کہہ سکتے ہیں ہمارا چاہنے والا ہے، غلطی ہو گئی ہے، شرمندہ تھا،
ہم لے آئیں گے. یہ بحث ہو گئی کس چیز کی؟ عمل صالح. ہم نے عمل اچھے انجام نہیں دیے، خدا نے بھی معاف کر دیا، آیا خسارہ ختم ہو گیا؟ خدا نے تو معاف کر دیا. معاف کرنے کے مطلب سزا نہیں ملے گی، لیکن اس سے جو ہمیں فائدہ اٹھانا تھا وہ تو نہیں اٹھایا، یہ خسارہ باقی ہے. خدا کہہ رہے نہیں، خسارہ ختم ہو سکتا ہے. کیسے ختم ہو سکتا ہے؟ سورہ فرقان کی آخری آیت میں آپ جائیے، وہاں پر کیا ہے؟ الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ السیئات بالحسنات. وہ لوگ جو توبہ کرتے ہیں، توبہ شرمندہ ہے اپنے گناہوں، وآمن اور اہل بیت کو پورا ایمان لا چکے ہیں، خدا کو پورا ایمان لا چکے ہیں، وعمل عملا صالحا اور اپنے اعمال کو بھی اچھا کرنا چاہتے ہیں. 3 شرطیں بیان کی ہیں. کیا؟ اپنی برائیوں پہ شرمندہ، بے شک، ایمان ولایت اہل بیت ساتھ لا رہے ہیں، سبحان اللہ، اور عمل کو بھی اچھا کرنا چاہ رہے ہیں آئندہ. ماشاءاللہ. خدا کیا کہہ رہا ہے؟ فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ السَّيِّئَاتِ بِالْحَسَنَاتِ. ہم ان کے گناہوں کو نیکی میں بدلیں گے اور یہ جگہ دیں گے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ روایت نہیں ہے آپ کہیں ضعیف ہے، یہ آیت ہے. یہ آیت ہے. سبحان اللہ. واہ یہ واہ. روایت نہیں کہ آپ ضعیف کہیں گے. ہم نے گناہ کیے، توبہ کی طرف آ گئے، ایمان کی طرف آ گئے، اور آئندہ کے لیے ہم نیت کر رہے ہیں کہ عمل کو صالح کریں گے. خدا کہہ رہا ہے میں تمہارے گناہ معاف نہیں کروں گا خالی، بلکہ تمہارے گناہوں کو نیکی میں بدل. سبحان اللہ، سبحان اللہ. برائے خوشنودی بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا بلند ترین صلوات. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل. اب عمل کے اندر اگر خداوند عالم نے گناہ کو نیکی میں بدل کر دے دیا تو خسارہ ختم ہوا یا نہیں ہوا؟ واہ واہ واہ. خسارہ ختم ہو گیا، بالکل ہو گیا. یہ مرحلہ بھی طے ہو گیا. ایمان کے ذریعے سے ایمان کیسے کامل ہو رہا تھا واہ. وہ میں نے بتا دیا. عمل کیسے کامل ہو رہا تھا، خسارہ پورا ہو رہا تھا، وہ میں نے آپ کو بتا دیا. اب آ جائیے وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. سبحان اللہ. یہی سورہ فرقان کے آخر میں خدا نے ان کو کہا میں تمہارے گناہوں کو نہیں بدل دوں گا. وہ کہہ رہے ہیں ہم جنت میں نہیں جا رہے. بھئی اب کیوں نہیں جا رہے؟ اب تو یہ خسارہ جو ہے ایمان کا ختم ہو گیا، اب تو خسارہ عمل کا ختم ہو گیا ہے، گناہ نیکی میں بدل چکے، اب کیوں جنت میں نہیں جا رہے؟ کہتے ہیں ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. ہم جنت میں اکیلے نہیں جانا چاہتے، ہم تو اپنے چاہنے والوں کو بھی لے کے جانا چاہتے ہیں. جیسے آپ تفریح میں چلے گئے، وہاں اکیلے بیٹھے ہیں تو لذت تو نہیں ملے گی. جب تک خاندان تو مومن کہہ رہا ہے میں جنت میں پہنچ گیا، میرا خسارہ ختم ہو گیا، یہ کافی نہیں ہے میرے لیے. میرے لیے یہ کافی نہیں ہے. میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے آبا و اجداد، میری نسلیں، میری زوجات، میرے دوست احباب، میں ان سب کو لے کر جاؤں جنت میں، تب مجھے خوشی ملے گی. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. میں متقی نہیں بننا چاہتا، میں متقیوں کے آگے آگے چلنا چاہتا ہوں، میں اپنے خاندان کو بچانا چاہتا ہوں، سب کو لے کے جانا چاہتا ہوں. واہ 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 واہ. یہ دعا خداوند عالم نے قبول کر لی. والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بإیمان الحقنا بهم ذریتهم وما علتنا من عملهم من شیء. خدا نے کہا تم مومن ہو نا، تمہارے احترام میں جو بھی تمہاری نسلوں میں ایمان والا ہوگا، عمل نہیں، واہ 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 واہ. جو سبحان اللہ، تمہاری سبحان نسلوں میں اللہ، ایمان سبحان والا ہوگا، جس بھائی پر سبحان تم اللہ. انگلی رکھ دو، بھائی سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو جنات عدن يدخلونها تم بھی داخل ہوگے. ومن صلح من آبائهم وازواجهم وذرياتهم، تم بھی داخل ہوگے، تمہارے آبا و اجداد کو بھی لے کے جاؤ گے، اپنی نسل
یہاں تک آپ نے دیکھا. یہ ہے، اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ شفاعت. لیکن یہ شفاعت کون سی شفاعت ہے؟ اپنے اعمال کی شفاعت نہیں ہے. یہ شفاعت یہ ہے کہ ہم اپنے چاہنے والوں کو بھی لے کے جانا چاہتے ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. صحیح ہے. یہاں تک تو ہمارا دماغ کام کر رہا تھا. یہاں تک تو اس سورے کو دیکھ کر ہمارا دماغ کام کر رہا تھا. لیکن اہل بیت ہیں. بے شک. وہ یہاں پر بھی راضی نہیں ہوئے. وہ یہاں پر بھی راضی نہیں ہوئے. وہ کیا کہتے ہیں؟ ہمارے چاہنے والے، ہمارے چاہنے والوں کے چاہنے والے، جس کے دل میں ذرہ برابر علی کی محبت ہو. چلو یہ بھی ہوگا. نہیں، اس پہ بھی ہم راضی نہیں ہیں. اللہ اور کیا چاہیے؟ اللہ. ہم چاہتے ہیں کہ شیطان کو مایوس کر دیں. سبحان اللہ. ہم چاہتے ہیں شیطان کو مایوس کر دیں. سبحان اللہ. الیوم یئس الذین کفروا من دینکم. اے علی تم نے کیا کام کیا ہے؟ شیطان مایوس ہو گیا، کفر مایوس ہو گیا. اب شیطان کے ساتھ صرف شیطان رہ گیا یا شیطان کے استاد رہ گئے؟ بھائی واہ واہ ماشاء اللہ. سبحان تو اللہ. اب جنت میں کون داخل ہو رہا ہے؟ شیعہ داخل ہو رہے ہیں. بے شک. شیعوں کے چاہنے والے داخل ہو رہے بے ہیں. شک. چاہنے والوں کے چاہنے والے داخل ہو رہے ہیں. جن جن کے دل میں ذرہ برابر ہے ایمان داخل ہو رہے ہیں. سبحان اللہ. اور آگے بڑھے کہ نہیں، ہم اس میں بھی راضی نہیں ہیں. اور آگے بڑھے کیا؟ یہ جناب سیدہ والی روایت میں ہے. اس میں کیا فرمایا؟ ہم اپنے دشمن کے دشمن کو بھی جنت میں لے کے جانا چاہتے ہیں. اب یہ کیا جملہ؟ دشمن کا دشمن. مثلا ایک ہندو ہے، وہ کہہ رہا ہے یزید لعنتی ہے. بھائی واہ 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 واہ. ہندو ہوں مگر دشمن ہے ہندو. میں خود بیٹھا ہوا تھا، یہ ہادی ٹی وی کا افتتاحیہ ہو رہا تھا مشہد میں، میں خود اس میں موجود تھا. وہاں پر مجید جس نے فلم بنائی ہے والی بچے کی جوتے والی، اس نے آ کے تقریر کی. بچہ ہوا یہ زیر جی اس نے آ کے تقریر کی. تقریر اس نے یہ کی کہ میں ہندوستان گیا ہوا تھا اور عاشور کا دن آ گیا. اب مومن کے دل میں جو ہے عاشور میں حرارت ہوتی ہے. ان قتل الحسین حرارت فی قلوب المؤمنین لا تبرد ابدا. مومن کے دل میں ایک حرارت ہے، حسین کا عاشورہ آ جائے، محرم آ جائے، نام آ جائے. بے شک. حتیٰ کہ جو نوح کی کشتی کا واقعہ ہے کہ 5 کیلیں دی گئی تھیں کہ جب وہ 5ویں کیل ٹھوکنے لگے تو وہاں پر وہ کیل رنگین ہو گئی. تو نوح نے کہا یہ حسین کی اثر وہاں پر دیکھیے. اب وہ مجید کہتے ہیں، میں نے کہا بھائی یہاں کوئی شیعہ بھی نہیں ہے جو مجلس یا حسین عاشورہ چاہے. کہا کیوں نہیں؟ لے گئے تبت میں تھے، تبت میں لے کے چلے گئے. جیسے ہی مجلس ہو رہی بیٹھے ہوئے ہیں، اتنے میں ہم نے دیکھا وہ ہندو. یہ کون ہے؟ ہندو. یہ سب حسین کے چاہنے والے. سبحان اللہ. سب حسین کے چاہنے والے ہیں. سبحان. یہی مجلسیں کر رہے ہیں. اب یہ کہنے لگے. اس کے بعد ایک دوسرے ڈاکٹر تھے ناظم، انہوں نے کہا کہ میں نے جا کر علامہ طباطبائی سے سوال کیا بھائی یہ ایسے ہندو حسین کے لیے ماتم کر رہے ہیں، عزاداری کر رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، کیا ہے؟ کہتے ہیں علامہ طباطبائی نے کہا شک بھی نہیں کرنا کہ یہ جنتی ہے. سبحان اللہ. کہا یہ تو مشرک ہیں. کہا مشرک ہوں گے، در حسین پر آ گئے، شرک ختم ہو گیا. جیے قبلہ جیے. واہ 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 واہ. واہ واہ. تو میں نے امام حسین کی روایت پیش کی تھی. کیا روایت میں نے پیش کی تھی؟ فما معرفت اللہ، معرفت خدا کیا ہے؟ معرفت اہل کل زمان امامہم
تم اپنے زمانے میں اپنے وقت کے امام کو پہچان لو، یہی معرفت خدا ہے۔ اگر کسی نے حسین کو پہچان لیا، حسین وارث آدم بھی ہے، وارث نوح بھی ہے، وارث ابراہیم بھی ہے، وارث موسیٰ بھی ہے، وارث عیسیٰ بھی ہے، وارث محمد بھی ہے، وارث علی بھی ہے، سب کو پہچان لیا۔ درود پہ محمد۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، نعرہ حیدری۔ دیکھیے اہل بیت کہاں تک پہنچے کہ ہم اپنے دشمن کے دشمن کو بھی لے کے جائیں گے۔ روح تک تازہ کر دیا آپ نے، ماشاءاللہ۔ دشمن کے دشمن کو بھی لے کر جائیں گے۔ واہ واہ واہ۔ اور یہاں تک میں روایات سے سمجھا۔ اب آگے بڑھتی ہے بات، سورہ دہر آ جاتی ہے۔ خدا کہتا ہے ان ھذا کان لکم جزاء، جو تم نے مانگا میں نے دے دیا، جو میرے دل میں آیا میں نے تمہیں دے دیا، لیکن میرا جزا دینا تمہارے لیے کافی نہیں ہے۔ اللہ میرا جزا دینا، خدا کہہ رہا ہے یہ بھی کافی نہیں ہے۔ وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا، تمہارا رب تمہارا شکریہ ادا کر رہا ہے۔ یا اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا، کہ تمہارا میں شکریہ ادا کر رہا ہوں۔ شیطان میرے مقابلے پر آیا تھا، تم نے شیطان کی ناک رگڑ دی۔ ہائے 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 ہائے۔ اور محمد وآل محمد صلوات۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ خداوند عالم نے دوسرے الفاظ میں یہ کہا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ہم حشر میں تمہیں جزا نہیں دے رہے، ہم حشر اس لیے برپا کر رہے ہیں کہ لوگوں کو دکھائیں کہ تم نے دنیا میں ہمیں کیسے راضی کیا، اب ہم یہ دکھائیں گے کہ تمہیں کیسے راضی کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، کیا بات، وَلَسَوْفَ کیا بات يُعْطِيكَ ہے۔ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ہم تمہیں دکھائیں گے محمد کہ ہم تمہیں کیسے راضی کرتے ہیں۔ تو شفاعت پیغمبر نہیں کریں گے، شفاعت جناب سیدہ نہیں کریں گی، خدا کرے گا۔ محمد تم راضی ہو گئے شیعوں کی وجہ سے، محمد تم راضی ہو گئے اپنے چاہنے والوں کی وجہ سے، چاہنے والوں کے چاہنے والوں کی وجہ سے راضی ہو گئے۔ جس کے دل میں ذرہ برابر محبت تھی اسے راضی ہو گئے، جن کو جو دشمن کے دشمن تھے ان سے بھی راضی ہو گئے۔ اس کے باوجود ہم جو دیں گے وہ تمہیں نہیں معلوم ہے۔ صلی علی محمد وآل محمد وعجل اور محمد وآل محمد صلوات۔ کافی ٹائم لے لیا، کافی وقت لے لیا، آپ لوگ بھی کافی تھکے ہوئے تھے۔ پیغمبر فرما رہے ہیں انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی، میں تمہارے درمیان میں دو گراں قدر چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، کتاب اللہ و عترتی۔ میں گراں قدر کا ترجمہ یوں کرتا ہوں کہ کوئی نبی یہ چیزیں نہیں لا سکا، میں لا کے دے رہا ہوں۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں ذرا ترجمہ یہ کر رہا ہوں، فاطمہ دارت القرون علی معرفتها، آدم سے انبیاء پریشان تھے کہ وہ خاتون قیامت کون ہوگی جو اپنے وجود سے حشر کو اپنے ہاتھ میں لے لے گی۔ دارت القرون علی معرفتها، اور جب پیغمبر کو یہ تحفہ ملا ہے تو خدا کہہ رہا ہے آسمان کی منصورہ، زمین کی فاطمہ، خیر کثیر کوثر میں تمہیں دے رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ دوسرا قرآن ہے بے شک کہ کوئی نبی یہ نہیں لا سکا۔ تو میں کہہ رہا ہوں کہ پیغمبر نے کیا چیز دی ہے، جو میں حضرت موسیٰ والی روایت پیش کرتا ہوں
موسیٰ کہتے ہیں میری امت کو یہ فضیلت دینے کا پہلے نہیں ہے، یہ امت محمدی کے لیے ہے، یہ فضیلت دے دے تمہاری امت کے لیے نہیں ہے، یہ محمد کے لیے ہے، یہ مجھے دے دے۔ آخر موسیٰ تنگ ہو کے کہتے ہیں بارے اللہ کیا مسئلہ ہے، میری امت کے لیے کیوں نہیں ہے؟ خدا کہتا ہے موسیٰ ان کے پاس عاشورہ ہے، ان کے پاس فاطمہ ہے۔ تب موسیٰ کہتے بارے الہ مجھے خود علی کا شیعہ بنا دے، اللہ اکبر، مجھے خود علی کا شیعہ بنا دے، یعنی امت محمدی میں مجھے جگہ دے دے۔ اللہ اکبر، یعنی پیغمبر نے آپ کا مرتبہ انبیاء جیسا کر دیا ہے کہ انبیاء آپ جیسا بننے کی تمنا کر رہے ہیں کہ ہم امت محمدی میں شامل ہو جائیں۔ امام رضا والی روایت یہ کسی نے کہہ دیا تھا ہم آپ کے خالص شیعہ ہیں، تو 2 مہینے تک ملاقات نہیں کی تھی کہ تم نے خالص شیعہ کیسے کہہ دیا؟ ہمارا شیعہ یعنی ابراہیم، ہمارا شیعہ یعنی موسیٰ، ہمارا شیعہ یعنی عیسیٰ۔ اللہ، تو یہ کہنا بھی نہیں چاہنے والے کہہ دو ہمارا شیعہ بننا ہے تو بنو موسیٰ جیسے، عیسیٰ جیسے۔ اس امت نے کیا کیا ہے؟ قرآن یہ کہہ رہا ہے یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اس قرآن کو مہجور کر کے رکھ دیا۔ اہل بیت کے ساتھ کیا کیا ہے کہ امام زین العابدین فرماتے ہیں کہ اگر اجر رسالت اہل بیت کی دشمنی رکھ دی جاتی تو اس سے زیادہ دشمنی ممکن نہ تھی۔ کیا سلوک کیا ہے؟ دربار ہارون الرشید میں انعامات لوگ لا کے دے رہے ہیں۔ ایک شخص آخر میں آتا ہے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی خدمت میں کہ ہمیں حکم ہے کہ آپ کو کوئی ہدیہ پیش کرے، میں فقیر ہوں، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، لیکن میرے والد نے آپ کے جد کی شان میں کچھ اشعار پڑھے ہیں، وہ میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ امام نے کہا سناؤ۔ اب انعام جمع ہے، وہ اشعار پڑھ رہا ہے۔ مجھے تعجب ہے ان چمکتی ہوئی تلواروں کے اوپر جو ایک غبار آلود بدن پہ برس رہی تھی۔ مجھے تعجب ہے ان چمکتی ہوئی تلواروں کے اوپر جو ایک غبار آلود بدن کے اوپر برس رہی تھی، اور مجھے تعجب ہے ان برستے ہوئے تیروں کے اوپر کہ جن کے اصابت کرنے سے پہلے خیمے سے وہاں محمدہ کی صدا بلند ہوتی تھی۔ لیکن سب تدبیریں ختم ہوئی، بلند ہوا تو وہ نو کے نیزہ پہ حسین کا سر تھا۔ پیغمبر کا آخری وقت ہے، فَضَّمَّ الْحُسَيْنِ علیہ السلام علی صدرہ، حسین کو بلاتے ہیں، اپنے سینے سے چمٹا لیتے ہیں۔ یسیل من عرقہ علی وجہہ، اور حسین کو چمٹانے کے وقت پیغمبر کی پیشانی سے موت کے قطرے نمایاں تھے۔ وَهُوَ يَجُودُ نَفْسَهُ، پیغمبر دنیا سے جانے والے تھے۔ وَيَقُولُ، کیا کہہ رہے تھے؟ مَا لِيَ وَلِيَزِيدُ، میں نے یزید کا کیا بگاڑا تھا؟ لا بارک اللہ، خدا اس کو برکت دے۔ ثُمَّ غَشِيَ طَوِيلًا، پھر پیغمبر غش کی حالت میں چلے گئے۔ ثُمَّ أَفَاقَ، پھر اٹھتے ہیں اور حسین کو بوسہ لینا شروع کرتے ہیں۔ کہاں بوسہ لیا کرتے تھے؟ کثیرا ما یقبل وجهه والنار، حسین کے چہرے کے بوسہ لیا کرتے تھے اور حسین کی گردن کے بوسے لیا کرتے تھے۔ کہاں بوسے لیا کرتے تھے؟ حسین کے چہرے کے اور حسین کی گردن کے بوسے لیا کرتے تھے۔ اب میں کہوں گا یا رسول اللہ کربلا میں آپ تشریف لائیے۔ حسین اب گھوڑے سے زمین پہ تشریف لا چکے ہیں۔ پیغمبر کہہ رہے ہیں میں دیکھ رہا ہوں کہ حسین گھوڑے سے نیچے تشریف لا رہے ہیں، اور میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ جس طریقے سے بھیڑیے ٹکڑے پارے کرتے ہیں اسی طریقے سے حسین کو ٹکڑے ٹکڑے کیا جا رہا ہے۔
ایک شخص آگے بڑھتا ہے کہ حسین کا سر کاٹ دے، پیچھے ہٹ جاتا ہے، دوسرا آگے بڑھتا ہے کہ حسین کا سر کاٹ دے، پیچھے ہٹ جاتا ہے، کسی سے سر نہیں کاٹا جا رہا، کوئی پوچھتا ہے کیوں پیچھے ہٹ رہے ہو؟ کشغلنی نور ولی ان الفکرۃ فی قتلہ، حسین کے چہرے کے نور نے ہمیں اس کے قتل سے روک دیا ہے۔ تو وہ کتنا شرعی ہوگا جو حسین کو قتل کرنا چاہتا ہے، جب سب پیچھے ہٹ گئے۔ ایک زلجلہ تھا جو حسین کے گرد گھوم رہا تھا اور اپنے گھٹنے ٹکاتا ہے، مولا انسان تو کوئی نہیں ہے، اگر مجھ سے کچھ ہو سکے سوال ہو جائیے میں خیمے تک پہنچا دیتا ہوں، لیکن حسین میں ربط نہیں۔ شاید حسین نے کوئی اشارہ کیا، گھوڑے نے خون سے خود کو رنگین کیا، خیمے کی طرف پلٹ کے جاتا ہے، سر پٹک رہا ہے، پیر پٹک رہا ہے، بچے خیمے سے نکلے، وہاں سلیمان قتل الحسین بکربلا وذبح الحسین بکربلا۔ ارے بچے دوڑے، زینب دوڑی، دلے زینبیہ سے زینب دیکھ رہی ہے، والشبر جالس علی صدرہ، حسین کے سینے میں شبر ہے اور تلوار سے خنجر سے ذبح کرنا چاہتا ہے، لیکن بوسہ ہے، پیغمبر ہے، خنجر اثر نہیں کرتا ہے۔ حسین کہتے ہیں یہاں سے ذبح نہیں ہوگا، یہ بوسہ ہے، پیغمبر ہے۔ تو اس نے کہا کوئی بات نہیں، خنجر کند ہو جائے، ارے پشتے گردن سے ضربے لگانا شروع کیے، ارے بالا گردن سے ضربے لگا کر سر حسین کو جدا کیا جا۔ اللہ القوم الظالمین الذین ظلموا